وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ڈی چوک میں احتجاج، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت کا اور ریاست کا جو ایک عزم ہے، اور ریاست کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم میتھلا صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے حماد بھائی، آپ کی اجازت سے جی 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 شاہد بھائی جی مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اعتراض ہے، ان کا یہ الزام ہے کہ جو آرٹیکل 63A والا معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہارس ٹریڈنگ کا جو رستہ ہے وہ کھولا گیا ہے، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اس آرٹیکل کے اندر جو چیزیں یہ بڑا اسٹرونگ ایک اس کے اندر جو جتنی بھی ہماری لیگل فرٹینٹی ہے جو نیوٹرل رائے رکھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں خود سے جو ہے وہ آئین ری رائٹ کیا گیا تھا۔ جب دیکھیں جب فلور کراسنگ ہوگی تب ہی جو ہے وہ جرم ہوگا، تو پھر اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکے گا۔ تو اس فیصلے کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ٹائمنگ سیاسی ہے یا آئینی ہے؟ بہت شکریہ۔ مختصراً میں بتاؤں کہ جو ٹائمنگ ہے اس پہ اعتراض ہے، ڈیفینیٹلی یہ سیاسی ٹائمنگ ہے، اور اس کا سب سے اس کیس کو لے کے سب سے اعتراض والی بات، قابل اعتراض بات یہی ہے کہ اس کی ٹائمنگ درست نہیں ہے، چونکہ اس میں ڈائریکٹ ہمیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ فیصلہ بالکل میرٹ پہ، آئی بی ویری کینڈیڈ ویری فرینک، کہ فیصلہ میرٹ پہ ہے، یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، یہی فیصلہ آنا چاہیے تھا۔ اور جب انٹرپریٹیشن کی گئی تھی جولائی 2022 سے پہلے اس فیصلے کی، جسٹس منیب اور جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن نے، وہ 100% غلط تھی، غیر آئینی تشریح کی گئی تھی، اور بڑے سارے جو آرٹیکلز تھے، بڑے سارے جو آئینی آرٹیکل تھے ان کو سیو کیا گیا تھا۔ سیو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا اور ایک طرح سے ختم کر دیا گیا تھا۔ بہت سارے آرٹیکلز کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا تھا، 95 کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا، 92 کو کر دیا گیا، اور اسی طرح سے بہت سارے آرٹیکلز کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا تھا۔ یعنی آپ نے عدم اعتماد والا جو ایک چیپٹر رکھا ہوا تھا، جو کلوز رکھا ہوا تھا، وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا تھا، یوز لیس ہو گیا ہوا تھا۔ اچھا، ہم جب یہ پولیٹیکل جماعتوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے میڈیا میں بھی اس اینگل پہ ایٹ لیسٹ ضرور ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ دیکھیں جو کینڈیڈیٹ جیت کے آتا ہے وہ 100% پارٹی کا مینڈیٹ لے کے نہیں آتا یا اپنے لیڈر کا مینڈیٹ لے کے نہیں آتا۔ اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں، دو تین چیزوں کا مرکب ہوتا ہے جو بھی کینڈیڈیٹ سامنے آتا ہے۔ ایک اس کی پرسنل ریپوٹیشن ہوتی ہے، اور اس کا ایک پولیٹیکل کریئر ہوتا ہے، اور پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے جو آن گراؤنڈ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سیاستدانوں کو ادروائز بہت بلیم کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہم ان کو بیش کرتے ہیں، بٹ ان جتنا ہارڈ ورک کوئی نہیں کرتا آن گراؤنڈ۔ تو یہ کوئی 35% یہ کاؤنٹ کرتا ہے پرسنل ریپوٹیشن، جو ہلکے میں اس کا رہنا، پھر اسی طرح سے 35% جو جس پارٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے، اور 30% کے قریب ویو کاؤنٹ کرتی ہے کہ کیا کرنٹ ویو ہے، اور اس کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ مینڈیٹ ملتا ہے، یہ وہ جیت کے آتا ہے۔ تو یہ بالکل اس کو حق ہونا چاہیے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے، کسی بھی بل کے ایکٹ کے حوالے سے، اگر وہ اپنی مرضی سے نظریاتی ٹلٹ کی وجہ سے ووٹ دینا چاہتا ہے تو دیٹ شوڈ بی گیون ٹو ہم، ون تھنگ۔ سیکنڈلی، دیکھیں ٹائمنگ کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اس طرح سے ہیں کہ حکومت ایک ترمیم کرنا چاہتی ہے، آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے، جس کے نتیجے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے، ان کا ٹینور 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری آرگومنٹس دی جاتی ہیں کہ جی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے ذاتی دلچسپی لے کے اور جس طرح سے ہیپ ہیزرڈلی وہ چیزیں کر رہے ہیں، فار ایگزامپل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو اس کے ایکٹ کو چینج کرنے کے لیے آرڈیننس آیا، اسی دن 2 گھنٹے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بدل جاتی ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن بدل جاتی ہے، اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا جاتا ہے، پھر بینچ کو لگا دیا جاتا ہے، اور پھر بینچ اس طرح سے بنایا جاتا ہے جو لائک مائنڈیڈ ہے، وہ تمام کے تمام لوگ لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں۔ مظہر کاکا خیل جن کو ڈپینڈنسی کے لیے لایا گیا تھا، اور ایک طرح سے ان کی لائلٹیز آلریڈی بوٹ ہے، بائے کی ہوئی ہیں قاضی صاحب نے، ان کو بھی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا، جبکہ ان کے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس طرح سے مینڈیٹ نہیں ہے، بیکاز وہ ڈاک جج ہے، وہ بھی انہوں نے اس کو بھی پامال کیا۔ پھر اس طرح سے موقع بھی نہیں دیا گیا، پی ٹی آئی کو بھی موقع نہیں دیا گیا۔ خیر، انہوں نے ودرا بھی کر لیا، اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو بھی اس طرح سے موقع نہیں دیا گیا۔ پھر دیکھیے، جو سپریم کورٹ کے ججز کی آبزرویشن ہوتی ہے، اس کو دیٹ از کنسیڈرڈ لا سم ہاؤ،
تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی کچھ عرصہ پہلے کی ایک آبزرویشن ہے کہ جب ایک بینچ بن جائے اور آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں گے ممبرز کے، تو چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ اس کو ری کانسٹیٹیوٹ کرے، لیکن انہوں نے اس کو ری کانسٹیٹیوٹ کیا جو کہ انلیگل ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن موجود ہے، فیصلہ موجود ہے کہ یہ ایسا پاسبل نہیں، ری کانسٹیٹیوشن کا کسی کے پاس بھی اختیار نہیں رہتا۔ پھر ایسی صورت میں جب جسٹس منیب کہہ رہے ہیں میں ریکیوز نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر جو جس طرح سے کمیٹی کو ری کانسٹیٹیوٹ کیا اس پہ اعتراض ہے میرا، اور بینچ پہ اعتراض ہے، چونکہ وہ انلیگل ہوا تو یہ بھی انلیگل ہوا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ قاضی صاحب نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا، انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس کو پھر انہوں نے کنٹینیو کروا لیا، ایک ممبر ایڈ کر لیا اور وہ سارا سلسلہ کر لیا، اور پھر نیا ممبر بینچ کے لیے انہوں نے ایڈ کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنسز ہیں جو قاضی صاحب کے انٹرسٹ کو اور بالکل 100% ذاتی انٹرسٹ کو شو کرتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ہی از ویری مچ انٹرسٹڈ ان ایکسٹینشن۔ اور پھر جس طرح سے 4 جو ایم این ایز تھے پی ٹی آئی کے، وہ ان کو ریموو کیا گیا اور پی ایم ایل این کو سیٹیں دی گئیں، وہ بھی بڑا انفارچونیٹ تھا، ان کے لیے بھی ڈیو پروسیس اس طرح سے نہیں کیا گیا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آیا۔ اچھا حماد بھائی، ابھی شاید میدلا صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ قاضی صاحب کا پرسنل انٹرسٹ ہے اس کے اندر، اور یہ برسٹر علی ظفر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، ان کا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ یہاں پر کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس وجہ سے آپ یہ بینچ جو ہے وہ اس بینچ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے۔ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر قاضی صاحب ایکسٹینشن لیتے ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس اطلاعات کیا کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن لینے کے اس وقت حق میں ہیں؟ دیکھیے، یہ بات تو پریمیچیور ہے کہ ہم یہ پریڈکٹ کریں کہ قاضی صاحب کا انٹرسٹ ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی تو آئینی ترمیم بھی اسمبلی سے، سینٹ سے اور پریزیڈنٹ سے ہو کر نہیں آیا، اس نے قانونی شکل بھی اختیار نہیں کیے۔ تو جب وہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ جب وہ اگر اسٹیبلش ہو بھی جائے تو پھر اس کے بعد پروپوزلز ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن اگر قاضی صاحب وہاں پہ آ جائے تو ہم ان کے میرٹ پر البتہ بحث کر سکتے ہیں کہ ان کا میرٹ کیا ہے۔ تو ان کا میرٹ یہ ہے کہ انہوں نے وہ دھبا کم از کم دھونے کی کوشش کی جو گزشتہ 45 سال سے سپریم کورٹ کے دامن پر لگا ہوا تھا، اور وہ منتخب وزیر اعظم کی پھانسی، ذوالفقار علی بھٹو کو اسی سپریم کورٹ نے پھانسی دی تھی اور اسے جوڈیشل مرڈر کہا گیا۔ اسے اس فیصلے کی پوزیشن یہ تھی کہ کبھی پریسیڈنٹ کے طور پر اسے عدالتوں میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا میرٹ ہے، یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا میرٹ ہے کہ وہ اپنے اختیارات سے دستبردار ہوئے تھے۔ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا میرٹ ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور ان فیصلوں کے حوالے سے ہمیشہ سخت سٹینڈ بھی لیا اور ڈٹ کر کھڑے بھی ہوئے۔ یہ ان کا میرٹ ہے کہ وہ ان پر وہ الزامات کم از کم نہیں لگائے جا سکتے جو یا وہ ان کا کیریئر نہیں رہا جو عطا بندیال اور ثاقب نثار جیسے ججز کا رہا۔ تو جو ان کا میرٹ بنتا ہے، اگر وہ فرض کرے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ہٹ کرے بھی تو اس کو کم از کم ہم جیسے جمہوریت پسند اور آئین پسند لوگ تو کم از کم اس کا ساتھ نہ دے تو مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ رہا فیصلے کے حوالے سے تو وہ تو شاہد نے تفصیل سے بات کر لی۔ دیکھیں، یہ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا اور اس بینچ میں عطا بندیال اس کو ہیڈ کر رہے تھے، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر بھی تھے، اور اس میں یہ دونوں ججز بھی تھے جو اس بینچ میں بھی شامل تھے۔ روایتی طور پر ہوتا بھی ایسے ہے ہمیشہ کہ جو ججز جو فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا بینچ بنتا ہے نظر ثانی کے حوالے سے، تو اس میں بھی ان ججز کو شامل کیا جاتا ہے، اور اس بینچ میں بھی جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب دونوں شامل بھی تھے۔ ان کا پہلے سے اس حوالے سے جو ڈسینٹ نوٹ تھا تو وہ تو موجود تھا۔ تو کم از کم جو پارلیمنٹیرین سے ووٹ کا اختیار کم از کم کسی مہذب معاشرے میں تو نہیں چھینا جاتا، اور یہاں پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔
تو یہ بھی ایک اچھی علامت ہے، ایک اچھا جسٹر ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا کہ کم از کم پارلیمنٹ کی اس بالادستی کو تو تسلیم کر لیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے ایک اگلا موو جو ہے وہ لے کر آئی ہے۔ میں دونوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اعتراض اب یہ کیا ہے، ایک نئی درخواست فائل کی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ جو بینچ بنا ہے، جس بینچ نے اس کیس کی نظر ثانی درخواست کی سماعت کی ہے، اس بینچ کو جس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ اس میں جو سینئر پیونی جج ہیں جو کہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں اس میں کمیٹی میں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ اس میں شریک نہیں تھے، ان کا اعتراض بھی تھا۔ تو اس وجہ سے یہ اس کو جو ہے وہ نل اینڈ وائٹ قرار دیا جائے۔ تو کیا اس درخواست کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتا ہے؟ علی، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، باقی پھر میتلا صاحب اس پہ بات کریں گے۔ آج بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو بینچ کے حوالے سے تحفظات ہیں، تو چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا کہ وہ ہمارے لیے اہم نہیں یا وہ متعلق نہیں، کچھ اس طرح کی بات کی، کہتے کہ آپ آئین پر بات کر لیں۔ تو اگر ان کے تحفظات ہے بھی تو تحفظات اتنے اہم نہیں ہوتے، آئینی سٹرکچر، کانسٹیٹیوشن سٹرکچر اہم ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن اہم ہوتا ہے۔ اچھا میتلا صاحب، میں جی اچھا، اگر اس آپ میں ایک تو اس پہ یہ رسپونڈ یہ کرنا ہے، چاہیں تو آپ کریں۔ جی 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 جی، ایک تو جو حماد بھائی نے بات کی ہے، میرٹ والی بات کی ہے، دیکھیں میرٹ بالکل ان کے بہت سارے فیصلے قابل تعریف ہوں گے، قابل تحسین ہوں گے۔ دو چار فیصلے حماد صاحب کو پسند ہوں گے، ایک دو مجھے پسند ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے 10 فیصلوں پہ مجھے کوئی اعتراض ہو۔ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے۔ جو امپورٹنٹ ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہمارے یہاں ناگزیریت کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بڑا لیتھل ہے، یہ دیٹ شوڈ بی ایلیمینیٹڈ بائی اینی مین۔ آپ دیکھیے کہ یہ ہو نہیں سکتا نا، دیکھیں یہ 25-26 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم کب تک لوگوں کو گھسیٹتے رہیں گے کہ یہ آدمی، یہ شخص سسٹم کے لیے ضروری ہے، یہ آدمی بہت ضروری ہے، یہ بڑا زبردست کام کرتا ہے۔ بھائی بھری پڑی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے قابل لوگوں سے، لوگ یعنی ملک بھی آپ کا قابل لوگوں سے بھرا پڑا ہے، تو یہ بالکل ابالش ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، میں آلریڈی سمجھتا ہوں کہ یہ ججز بڑے پریویلیجڈ ہیں۔ آپ دیکھیں نا، سرکاری ملازم 60 سال تک سروس کرتا ہے، یہ 65 ایئرس تک کرتے ہیں، تو انہوں نے خود سے ایک طرح سے بہت بڑا ریلیف لیا ہوا ہے، بہت بڑی لگژری ہے جو یہ انجوائے کرتے ہیں، پھر پرکس ہیں، بینیفٹس ہیں بہت سارے۔ میرا خیال ہے جس آدمی نے 65 ایئرس کام کر لیا ہے، اس کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو مزید نہیں کام کرنا چاہیے۔ اور جب آپ کنٹروورشل ہو جائیں، اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کنٹروورشل نہیں ہوتے، اینڈ تک نہیں ہوتے، اچھا کام کرتے رہتے ہیں، ان کا کام اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ایونچولی وہ جا کے اگر کوئی تھوڑا بہت نہ کوئی آگے پیچھے چیزیں کرے تو پھر وہ کنٹروورشل ہوتے ہیں، ادروائز ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو منیب اختر، جسٹس منیب اختر اور یہ تمام جو 5 رکنی بینچ تھا اس وقت، جنہوں نے فیصلہ دیا، اس کے حوالے سے میرے جو آرٹیکلز ہیں ان میں بھی ذکر ہے۔ میں نے یہ خاص طور پر جنرل باجوہ سے پوچھا بھی تھا، میں نے پوچھا تھا کہ یہ فیصلہ کیسے آیا، آپ نے کروایا، اسٹیبلشمنٹ نے کروایا؟ انہوں نے کہا تھا یہ کمزور جسٹس بندیال بہت کمزور آدمی ہے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب کا دباؤ قبول نہیں کر سکے، ان کے دباؤ میں آ کے انہوں نے فیصلہ کیا۔ بہرحال اس کے حوالے سے بھی ایک پوری اسٹوری ہے، اور بڑی ریویلیٹری اسٹوری ہے، جو کسی وقت منظر عام پہ آئے گی۔ میرے پاس پورا ایک سیکوینس موجود ہے، کیسے کیسے چیزیں ہوئیں، کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ تو مختصراً میں یہ بتاؤں کہ وہ فیصلہ بیسیکلی وہ بھی انفلوئنسڈ فیصلہ تھا، وہ فیصلہ بھی کروایا گیا تھا۔ بہرحال انہوں نے ری رائٹ کیا تھا، اور انہوں نے غلط کیا تھا، کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن غلط کی تھی۔ تو دوسرا آپ کا جو سوال تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے، پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ جو 22 اگست کے اور 8 سپٹمبر کے درمیان ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہوتے رہے، جو ویلنگ ڈیلنگ ہوتی رہی ہے، اس کے بعد ڈیلنگ ویلنگ ہوتی رہی، اس کے بعد یہ معاملہ کوئی سیٹل ڈاؤن ہوگا۔ لگ یہ رہا ہے کہ انتشار مزید بڑھے گا، اور بدامنی مزید بڑھے گی، اور لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ مزید بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں مختصر جواب دیجیے گا حماد بھائی، پھر میں آگے ٹاپک کو چینج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا. ایک ہائپ تھی، ابھی بھی کچھ رپورٹرز اور یوٹیوبرز اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اسٹالورڈز ہیں، کچھ پرو ہیں ان کے، وہ یہ انہوں نے یہ ہائپ کریٹ کی کہ بلکہ آج برسٹر علی ظفر نے بھی اس طرح کا ذکر کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ سے جو ججز کا اختلاف ہے، ایک تو یہ کہا گیا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کوئی فل کورٹ بلائیں گے اور جس سے سجاد علی شاہ کی طرح جو ہے وہ قاضی صاحب کو گھر بھیجنے کی کوشش کریں گے یا کس طرح کا کوئی ہیپننگ کر سکتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا ممکن ہے؟ اور یا ایسا، ایک تو یہ بات، اور دوسرا کیا ایسی کوئی کھچڑی پک بھی رہی ہے وہاں پہ یا صرف ہائپ ہے؟ دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ججز میں اختلاف ہو کسی فیصلے کے حوالے سے تو آپ چیف جسٹس کو گھر بھیج دیں. وہ تو اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے، ہر جج اپنی رائے دینے میں آزاد ہوتا ہے، اپنا فیصلہ لکھنے میں آزاد ہوتا ہے. اور ہم نے بارہا دیکھا کہ چیف جسٹس کے پاس میجورٹی نہیں رہی ہے اور فیصلہ دوسری طرف گیا ہے. تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی، عالمی سطح پر بھی ایسی مثالیں ہیں. تو اس کو تو کم از کم جواز اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا. البتہ اس حوالے سے سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جہاں فیصلے غیر آئینی ہو یا کسی دباؤ کے تحت ہو یا کسی ذاتی مفاد کے تحت ہو تو اس پر تو بات کی جا سکتی ہے، اور اس پر ہم ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں اور مختلف ججز کے حوالے سے کر رہے ہیں. لیکن یہ اس جواز کو تو کم از کم کوئی بھی مہذب یا پڑھا لکھا شخص نہیں مان سکتا کہ اگر کسی فیصلے پر ججز کی اکثریت دوسری جانب ہو تو پھر ہم کہیں کہ یہ غالباً مجھے یاد نہیں پڑتا کون سا اہم کیس تھا، وہاں پر چیف جسٹس کے پاس اکثریت نہیں رہی تھی. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے، اس کو تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس وقت احتجاج کی بھی بات کی ہے مطلع صاحب نے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈی چوک میں احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور ریاست نے بالکل محسن نقوی صاحب جو ہیں وزیر داخلہ، انہوں نے بھی بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، سختی سے نپٹا جائے گا، نرمی کا تو بالکل ہی توقع ہی نہ کریں. تو اس طرف تو ریاست بھی لچک نہیں دکھا رہی، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ابھی کچھ دیر پہلے وفاق کا ایک رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے کوئی لچک نہیں دکھائی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آنا ہی آنا ہے. تو آپ ہمارا بھی آپ ہی بتائیے گا پہلے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں پھر کل آج کیا ہوگا؟ دیکھے علی، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ تقریباً 3 ہفتے کے اندر اندر یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہی وہ جو ماضی میں شمال سے فاتحین جنوب کی طرف آتے تھے تو کچھ وہی صورتحال پیدا کیے. یعنی 3 ہفتے کے اندر اندر پہلے سنگجانی میں جلسہ کیا اور غلغپاڑا ہوتا رہا، پھر اس کے بعد لاہور کی طرف گئے، لاہور میں وزیر اعلیٰ بر وقت جلسے میں پہنچ بھی نہیں سکے، پھر پنڈی لیاقت باغ میں سارا دن اور ساری رات جو کچھ ہوتا رہا، اور اب اس کے فوری بعد ڈی چوک کا احتجاج. آج شام کو انٹیریئر منسٹر پریس کانفرنس کر رہے تھے محسن نقوی صاحب، تو میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا. انہوں نے ایک قدر نرم رویے میں پہلے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کی تعریف کی، حالانکہ ابھی تقریباً 24-48 گھنٹے پہلے ایک واقعہ ہوا جو شاید خیبر پختونخوا کے صحافی بہتر طور پر سمجھتے ہوں اس چیز کو، دوسرے صوبوں کے صحافیوں کے اس سے زیادہ شناسائی ان معاملات سے نہ ہو، لیکن منظور پشتین سے ان کی ملاقات ہوئی اور منظور پشتین نے ان کو دعوت دی 11 اکتوبر کو، جو قومی جرگہ، پشتون قومی جرگہ عدالت جو انہوں نے بلایا ہے. تو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں خان صاحب سے پوچھ کر آپ کو جواب دے دیتا ہوں، اور پھر غالباً خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی بھی. تو ایک طرف تو انہوں نے ملاقات کر لی، لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر خیبر ایجنسی میں ان کے کیمپ پر پولیس نے دعویٰ بول دیا. تو وہ پولیس کس کے انڈر ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے. اور جب وزیر اعلیٰ ان جلوسوں میں آتے ہیں پنجاب کی طرف روز روز، تو وہی پولیس ان کو سیکورٹی بھی فراہم کرتی ہے، ان کے ساتھ ہوتا بھی ہے وہی پولیس، وہ ٹریول بھی کرتے ہیں، صوبے میں پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ان کی مرضی سے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی سے نہیں ہوا یہ سب کچھ. تو دیکھیں
3 ہفتے کے اندر اندر چوتھا یلغار ہو رہا ہے اور وہ بھی پنجاب میں، یعنی اسلام آباد کو بھی ایک طرح سے آپ دیکھ لیں تو اٹک اور پنڈی کے درمیان واقع ہے پنجاب کے اندر. تو اس سے کون سا تاثر جا رہا ہے؟ باوجود اس کے کہ ملیشین پرائم منسٹر بھی پاکستان کے دورے پر ہیں، چائنیز پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، سعودی ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے، تو معاملات مثبت سمت میں جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلسل اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہے، غلغپاڑا کیا جا رہا ہے. احتجاج یقیناً ان کا حق ہے، اس سے کوئی بھی جمہوری اور آئین پسند شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن ملکی حالات اور ڈائنامکس اور صورتحال اولیت اور ترجیح اسی کی ہوتی ہے. تو اچھا کیا مجھے اس یہ موقع بتائیے، پہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہ بات سمجھ گیا. مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا وہ آپ چونکہ وہاں کی نبض کو جانتے ہیں KPK کی، کیا وہ پہنچ پائیں گے؟ جیسے پنڈی میں تو نہیں پہنچ پائے، تو کیا چونکہ جس طرح کے انتظامات ہم دیکھ رہے ہیں، کنٹینرز ویلڈنگ کر کے جوڑے جا رہے ہیں، تو پہنچ پائیں گے اگر آنا دیکھیے پڑا؟ دیکھیے موٹر وے جو تازہ ترین صورتحال ہے یا جو اپڈیٹس میں نے لیے ہیں، تو اٹک جب سوابی سے آپ دریا کو کراس کر کے پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں شام کے بعد، اور پھر یہ سلسلہ طویل ادھر تک آتا ہے، یعنی 0 پوائنٹ تک، پھر آگے شاید میتلا صاحب نے دیکھا ہوگا، ظاہر ہے کہ اسپیشلی ریڈ زون کو تو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. سرینا ہوٹل کے پاس بھی، بلو ایریا میں بھی، آگے پھر میریٹ کے پاس بھی بند کر دیں گے، تو وہ تو مکمل طور پر بند کر دیں گے. لیکن اس کے علاوہ فیض آباد اور 26 نمبر اور یہ سری نگر ہائی وے اور یہ راستے بھی، تو اسلام آباد میں جلوس کا داخلہ تو قدرے ناممکن ہوگا. البتہ انفرادی طور پر کچھ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس جانے سے، اس جلوس سے کیا PTI کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ احتجاج تو کئی مرتبہ انہوں نے کیا، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، الٹا ان کے نقصانات مزید بڑھ جاتے ہیں. تو آج جب وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک صحافی دوست سے میں نے کہا کہ مجھے تو بات کی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ عمران خان احتجاج کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتے اور خصوصاً اس حساس موقع پر، جبکہ ملیشین پرائم منسٹر بھی ہے، چائنیز بھی آ رہے ہیں، سعودی ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے، اور بھی اہم کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں. تو وہ اس موقع پر اور خصوصی طور پر اسلام آباد اور پھر ریڈ زون میں وہ احتجاج اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے. تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے عمران خان کے اعصاب جواب دے رہے ہیں، لیکن وزیر داخلہ کا رویہ قدر سخت تھا. گو کہ انہوں نے نرمی کے ساتھ بات کی، لیکن بعد میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ لوگ احتجاج کریں گے تو پھر ہم سے کوئی توقع نہ رکھی جائے اور ہم انتہائی سختی بھی کر سکتے ہیں. تو بالکل ٹھیک کوئی ہے. فائدہ تو PTI کو نہیں ہو رہا ہے. اوپر سے جلوس کو اور اس پروٹیسٹ کو لیڈ گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں. ان کے اندر نہ سیاسی ویژن ہے، نہ انہیں گفتگو کرنا آتا ہے، نہ وہ سیاسی حرکیات اور ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں. تو معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے جو یقیناً PTI کے حق میں نہیں جاتا. بالکل ٹھیک. اچھا میتھلا صاحب، ابھی حماد حسن صاحب نے بھی یہ بات کی، میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ اس وقت دیکھیں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ابھی وفاقی حکومت نے ایک رابطہ بھی کیا گنڈاپور سے اور ان کو وہاں سے جواب ملا کہ نہیں، ہم نے آنا ہی آنا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں کوئی نہ کوئی ونڈو ضرور کھل جاتی ہے، ڈیفینیٹلی مفاہمت کا رستہ کھل جاتا ہے. تو کیا عمران خان صاحب کے لیے، PTI کے لیے کوئی ونڈو کھلنے کا امکان ہے، یا ان میں اتنے گٹس ہیں کہ وہ ونڈو کوئی کھول سکے؟ دیکھیے گٹس والی بات تو نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ سوال بھی ری فریم ہونا چاہیے کہ دونوں کی نیگوشیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ونڈو کی تو اس وقت حکومت کو زیادہ ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ ہی کے شو میں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ کور کمانڈر پشاور نے علی امین گنڈاپور کو ریکویسٹ کی، اور پھر علی امین گنڈاپور یہاں آئے اور انہوں نے اعظم سواتی کو بھیجا جیل میں، اور اس کے بعد وہ پوسٹ پون ہو گیا. اینڈ دین دے ہیڈ بین کمیٹڈ کہ آپ کو فریلی اور انڈیپینڈنٹلی چیزیں کرنے کی اجازت دی جائے گی. بٹ دیٹ اکارڈنگ ٹو دیم، اکارڈنگ ٹو PTI, that commitment had been withdrawn and all that.
تو یہ ان کا اعتراض تھا کہ ہم سے جو کمٹمنٹ کی گئی اس سے وڈرا کر گئے. اچھا 2-3 چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میری جو انفارمیشن ہے کہ یہ جو انٹینسٹی ہے احتجاج کی اور فریکوینسی دونوں, انٹینسٹی اینڈ فریکوینسی, یہ دونوں انکریز ہونے جا رہی ہیں اور یہ کمنگ ڈیز میں ہمیں خاص طور پر اکتوبر کا سارا مہینہ اسی طرح سے چلنے والا ہے, منیمم اکتوبر کا مہینہ. ادروائز یہ بات دسمبر تک اور اس سے بھی پرلونگ ہو سکتی ہے انٹل انلیس عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت نہ ہو. اچھا اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کے جو معاملات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, میں نے ان لائک میڈیا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب مسلسل انگیجڈ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھرو میڈیٹرز. ایسا نہیں تھا, پروپیگنڈا تو ہوتا رہا اور بات چیت تو ہوتی رہی ہے, بٹ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں تھا جب انگیجڈ نہیں ہوئے تھرو ہز پارٹی رینکس اینڈ فائلز, تو وہ انگیج ہوتے رہے. اب ڈیفینیٹلی کہ اس انگیجمنٹ میں چونکہ انڈائریکٹ انگیجمنٹ تھی, کچھ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں, کوئی بات کمٹمنٹ کی گئی وہ نہیں ہوئی, ادھر سے ہوئی ادھر سے نہیں ہوئی. عمران خان صاحب ڈیسپریٹ ہیں, 1 سال ہو گیا, اور جیسے آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ جیل 1 سال کے بعد بتاتی ہے کہ میں چیز کیا ہوں. وہ ڈیفینیٹلی ڈیسپریٹ نظر آتے ہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اب اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ بات کرے. اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی ان سے اس طرح سے ڈائریکٹ بات چیت نہیں کر رہی تھی, تھرو میڈیٹرز بات کر رہی تھی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے بھی بات کرنی ہے وہ ڈائریکٹ بات کریں. اچھا یہ بالکل حماد حسن صاحب نے رائٹلی ورڈ یوز کیا ہے کہ احتجاج کو ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے, اب کر رہے ہیں اور باقی سارے لوگ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. بٹ دیکھنا چاہیے کہ ملکی مفاد ہے یا نہیں ہے. یہ اکتوبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ تھا. ملیشین پرائم منسٹر ہیں, پھر چینی وفود آ رہے ہیں, سعودی وفود آ رہے ہیں, اور SCO ہونے جا رہی ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایک بہت اہم اجلاس ہے, سالانہ اجلاس ہے, اور کئی سالوں کے بعد پاکستان میں ہونا ہے کہ اس طرح کا بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہو. تو اگر یہ پہلے ہی چائنیز جب ایون نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پچھلے ہفتے ملے ہیں, منگل یا بدھ والے دن ملے ہیں, تو انہوں نے بھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا ذکر کیا ہے. تو کنسرنز ہیں جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے پاکستان میں, ان کے کنسرنز ہیں, جو پاکستان کے دوست ہیں ان کے بھی کنسرنز ہیں کہ آپ کو جو پولیٹیکل ہیٹ ہے اس کو کول آف کرنا چاہیے, لیکن وہ ہو نہیں پا رہی. تو یہ تسلسل آگے بڑھنے جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پوٹینشیل ضرور ہے PTI میں کہ وہ پہنچ جائیں گے, اور اگر پہنچنا چاہیں گے, خاص طور پر علی امین گنڈا پور, اگر وہ پہنچنا چاہیں گے تو پہنچ جائیں گے, چونکہ ان کے پاس اب بہت زیادہ مشینری بھی ہے, ایکوپمنٹ بھی ہے, ان کے پاس سرکاری وسائل کا بھی استعمال کر رہے ہیں اور بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب کو ریموو کیا گیا تھا تو اس میں ان کے پاس KP کی بھی سپورٹ تھی اور پھر GB کی بھی سپورٹ موجود تھی. تو GB کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بھی لیڈ کیا تھا ایک لانگ مارچ ٹائپ ایک احتجاج جلوس کو, اور اسی طرح سے KP محمود خان نے بھی کیا تھا. تو یہ سرکاری مشینری ساتھ لے کے آئے تھے. تو KPK کی مشینری مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ فلاپ ہو گئی تھی, انہوں نے روڈز نہیں کھل رہے تھے, تو پھر GB کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو ریسکیو کیا تھا. ایک موقع اس طرح سے بھی آیا تھا. تو بہرحال اب یہ چیزیں مزید جو ہے وہ انٹینسیفائی ہونے جا رہی ہیں, بالکل اور ٹھیک ہے. پوٹینشیل بہرحال موجود ہے. ابھی آپ نے ابھی بات کی نا کہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب, چونکہ انہیں جیل نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ جیل کیا ہے, تو وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے. تو میں اس پہ مختصر ٹیک لوں گا حماد صاحب کا. حماد صاحب, کیا اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی عمران خان صاحب سے تمام تر پریشر کے باوجود؟ دیکھیں علی, میں اس پر یہ بات کافی پرانی ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی نہیں کرے گی, اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرتا ہے نہیں کرتا. نیا وہ پریشر تو بلڈ کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب احتجاج کی, وہ نئی ویو لے رہے ایک مخصوص انداز ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ ایک مخصوص وقت تک انگیج تو رکھتے ہیں. ٹھیک کہا شاہد نے کہ کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس وقت تک سپیس فراہم نہیں کرتے جب تک وہ ٹائم نہیں آتا, جس طرح نواز شریف کے ساتھ ہوتا رہا. دیکھیں لیکن کچھ اور چیزیں ہیں, اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ 63A کے خاتمے کے بعد کیا PTI کو احساس ہے کہ اگلے منظرنامے میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پنجاب میں PTI کی وہ طاقت نہیں رہی. پنجاب میں PTI کی مقبولیت میں بہت کمی آئی ہے اور اس کی واضح شہادتیں موجود ہے.
یعنی سنگجانی میں جتنے بھی لوگ آئے تو تقریباً 80% سے زائد کون تھے؟ وہ پختون تھے، وہ گنڈاپور کے ساتھ آئے تھے۔ پھر پنڈی میں جو احتجاج ہوا تو اس میں یا تو لوکل پنڈی کے لوگ تھے، یعنی جن کے خلاف FIR کٹی، وہ بھی سمابیہ طاہر اور اعجاز جازی اور یہ مقامی قیادت ہے PTI کی، وہی لوگ تھے۔ یعنی نہ جہلم سے کوئی آیا تھا، نہ فیصل آباد، بہاول نگر، چنوٹ، سرگودا، کہیں سے، لاہور سے کوئی جلوس ہم نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح جب لاہور میں جلسہ ہوا تو بھی زیادہ تر جلوس یہاں KP سے گیا۔ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ PTI KP تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور KP میں آہستہ آہستہ ایک غیر محسوس طریقے سے مولانا فضل الرحمان بھی ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ انہیں حمایت بھی مل جائے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے خلاف جو رویہ اپنایا گیا، گنڈاپور نے مریم نواز کے حوالے سے جو گفتگو کی، پھر ان کے وزیر تعلیم مینا خان افریدی نے اسمبلی میں جو تقریر کی اور جو گالم گلوچ کی، تو ظاہر ہے یہ تو ایک ہیومن سائیکی ہے، اور خصوصاً مشرق کے تو یہ نفسیات ہے کہ اس کا رد عمل بھی دیتے ہیں۔ تو پنجاب میں ایک سناٹا سا چھا گیا ہے کہ PTI کے حوالے سے۔ لیکن دوسری طرف آپ نالائکی دیکھیں کہ یہ جو چھاتا ہوا سناٹا ہے یا جو رد عمل ہے PTI کے خلاف پنجاب میں، جو ایک غیر محسوس طریقے سے ابھرنے لگا ہے، کیا اس کو مسلم لیگ نون کیش کرنے لگی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی اس حوالے سے کوئی کام کیا؟ اس حوالے سے وہ سیاسی طور پر انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا؟ میاں نواز شریف آج بھی دکھائی نہیں دیتے، حالانکہ یہ ایک بہترین موقع ہے۔ سیاست میں تو ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، لیکن نواز شریف اس کے باوجود کہ ایک غیر محسوس اور طاقتور رد عمل وجود میں آنے لگا ہے، لیکن نواز شریف پھر بھی منظر پر دکھائی نہیں دیتے، حتیٰ کہ مریم نواز بھی نہیں نکلی۔ اگر مریم نواز اس دوران نکلتی پنجاب میں اور وہ اپنی مظلومیت یا خود کو پڑھنے والی گالیوں کا ذکر کرتی تو پھر آپ دیکھتے کہ کیا فضا بنتی۔ لیکن دونوں طرف مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے سیاسی جماعتوں کا کوئی سیاسی ویژن رہا ہی نہیں، یا طویل جبر نے یا اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ نے ان کو سیاسی طور پر بے دست و پا کر دیا ہے۔ حماد بھائی، ابھی آپ نے ذکر کیا، اس میں تھوڑا مختصر مجھے پورا جواب دیجیے گا، کہ ابھی میں آپ کا ویلوگ بھی سن رہا تھا کہ چلے ادھر تو جواب جو دینا وہ دینا اپنے صوبے میں وہ ایک الگ بات ہے، وہ کام کر رہی ہیں۔ جہاں پہ جواب دینا سب سے پہلے بنتا ہے وہ صوبے کے اندر مسلم لیگ نون کی جو صوبائی جماعت ہے، جو تنظیم ہے، اس کا بنتا ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ اس کے صدر کون ہے یہ بھی نہیں ہمیں پتا آج کل، تو وہاں پر KPK میں مسلم لیگ نون کے وہ کیوں مؤثر کردار ادا نہیں کر رہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں نے کئی مرتبہ میڈیا میں بات کی۔ مسلم لیگ کے صدر امیر مقام ہے اور وہاں صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ان کے بھائی ہیں۔ اسی صوبائی اسمبلی میں علی امین گنڈاپور نے بھی انتہائی تلخ اور قابل اعتراض لہجہ اپنایا، پھر ان کے وزیر مینا خان افریدی نے، پھر اور ممبران نے۔ لیکن کیا اپوزیشن لیڈر یا ان کے بھائی جو وفاقی وزیر بھی ہیں امیر مقام، انہوں نے جواب دیا، یا انہوں نے اپنے سیاسی جو ان کی تنظیم ہے یا جو ان کے لوگ ہیں، کیا ان کو موٹیویٹ کیا یا ان کے ساتھ کمیونیکیشن کو آگے بڑھایا؟ نہیں ہوا۔ اگر ایک آدمی بول رہا ہے تو وہ اختیار ولی ہے بیچارہ، جنہیں غیر اہم بنا دیا گیا ہے، کیونکہ امیر مقام کو سیاست کی بجائے اپنے ذاتی مفادات پر توجہ دینا ہے۔ اور ذاتی مفادات کے حوالے سے میں نے بات کی کہ سوات میں 23 کلومیٹر کا روڈ بھی ان کی کمپنی اعتماد بلڈرز کو ملا ہے، جو ان کے بیٹے نیاز محمد کے نام پر ہے۔ اور ادھر ایبٹ میں ٹنڈیانی روڈ ہے، وہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے، یہ ٹوٹل 47 کلومیٹر روڈ ہے۔ اس کا ٹوٹل بجٹ 6 ارب روپے تھا، پھر وہ 8 ارب 74 کروڑ پر گیا، پھر وہ 10 ارب پر گیا، اور اب سنا ہے کہ وہ 17 ارب پر گیا ہے۔ تو جو کمیٹی ہے تو اس کمیٹی میں تو یا تو سیکٹری فائنینس ہوں گے، سیکٹری CNW ہوں گے، ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوں گے، ظاہر ہے کہ یہ بیوروکریٹس ہوں گے۔
تو پھر وہ بیوروکریٹس کس کے زیر اثر ہے جو اس ٹھیکے کو، جو اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، اس کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم تو صحافی، ہم تو تجزیہ کریں گے کہ امیر مقام کی خاموشی اور امیر مقام کے بارے میں صوبائی حکومت کی خاموشی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ کچھ مفادات مشترک ہے، اور یہ جو اربوں روپے کے معاملات ہو رہے ہیں تو یہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے مشترکہ معاملات ہیں، جو امیر مقام اور گنڈا پور اور فیصل گنڈا پور اور ان لوگوں کے درمیان طے پاتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر پولیٹیکل موٹیویشن کہاں سے آئے، پھر سیاسی جواب کہاں سے آئے، پھر دوسرے کو دفاعی پوزیشن پر کیسے لے جائے جائے. تو مجھے حیرت ہے کہ میاں نواز شریف یہ سب کچھ دیکھ رہے اور اس کے باوجود بھی خاموش ہے، حالانکہ انہیں فوری طور پر قیادت کو تبدیل کر دینا چاہیے، اور اختیار ولی جیسے یا اس طرح کے اور لوگ ہوں ان کو فوری طور پر صوبہ سونپ دینا چاہیے، تاکہ وہ سیاسی طور پر اپنے کارکنوں کو ایکٹیو کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آخری دو میرے سوال ہیں، ان کو واپس پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. ایک تو فیض صاحب کا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کافی سے لمبا پہلے ہو گیا علی صاحب، بس میدلا لوگ صاحب بور ہو جائیں گے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. لوگ بور نہیں ہوتے، ہم نے اس نہیں، کے میں نے سیگمنٹس کہا بنائے. کنکلوڈ آپ کر دیں. لوگوں نے ڈریگ 35 کیا نا، آپ منٹ. لوگ 5 منٹ کا ایک جواب دے رہے ہیں. میں تو پورا کروں گا اپنا پروگرام. جو میرے سوال ہیں وہ میں نے کرنے کی اچھا، نیتلا بھی میری طرح تھک گیا ہے آج. آپ دونوں 5 10 منٹ کا جواب دے رہے ہیں. آپ دو بیٹھے ہیں، اب آپ خود خیال کریں اپنا پھر ایک دوسرے کا. میں نے تو سوال جی سارے جی. کرنے ہیں، بس دو سوال رہ گئے ہیں. بس آئینی ترمیم کا معاملہ ہے. میدلا صاحب مجھے بتائیے گا، اب تو 63A نے راستہ کھول دیا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے، وہ اسی وجہ سے راستہ کھلا ہے کہ تاکہ حکومت کے پاس بیک اپ آ جائے، پلان آ جائے، وہ کر سکیں. تو اب کتنی دیر میں، کتنے عرصے میں جو ہے آئینی ترمیم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اگر مولانا صاحب اب جو ہے وہ ہمارے مسودے پر راضی نہ آئے تو ہم ان کے مسودے پر راضی ہو جائیں گے. تو ان کا اچھا مسودہ کیا ہو دیکھیے، سکتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں 63A کا جو فیصلہ ڈیو تھا اس کو آ جانا چاہیے تھا. 2 سال ہو گئے تھے اس فیصلے کو، 2.25 سال ہو گئے تھے، تو وہ لگ جانا چاہیے تھا، فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. ٹائمنگ کے حوالے سے بالکل آبجیکشنز ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 63A کے فیصلہ آنے کے بعد اور اس کی روشنی میں، اس کے تحت، اس کے انفلوئنس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اگر ڈیفلیکٹ کیا جائے تو یہ بالکل امورل پریکٹس ہے، اللیگل پریکٹس ہے. یہ بالکل اچھی پریکٹس نہیں ہے. میں تو اس کو بالکل بھی کنڈون نہیں کرتا ہوں. تو یہ کسی بھی صورت میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی لائلٹی کو چینج کروائیں. ڈیفینیٹلی ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کے پاس پولیٹیکل پارٹیز کا مینڈیٹ موجود ہے، تو ان کو کسی بھی طرح سے، کسی دباؤ کے تحت، کسی برائب کے تحت، کسی بھی طرح سے ان کو ڈیفلیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے، تو لوگوں کا بہت ڈفرینٹ اوپینین ہے، میڈیا میں بہت شور شرابہ ہے، ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. یہ میری خبر تھی اس دن، بلکہ ہم اکٹھے تھے، حماد صاحب بھی تھے، ہم وی ور ٹوگیدر ایٹ پارلیمنٹ ہاؤس. تو میری خبر تھی کہ مولانا نے انکار کر دیا ووٹ دینے سے بھی، اور میاں صاحب بھی وزٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ وہ لینا دینا. تو میاں صاحب کو بھی انہوں نے منع کر دیا تھا کہ وزٹ نہ کریں. تو وہ ویسا ہی ہوا، حالانکہ سارا میڈیا ایک طرف تھا. اب بھی یہی سینیریو ہے. میری انفارمیشن کے مطابق، میری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق، مولانا فضل الرحمان اگر آج بھی اتحاد کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تو یہ ترامیم ہونی مشکل ہے، ہو نہیں سکیں گی. ہاں، مولانا فضل الرحمان شامل ہو جاتے ہیں تو یہ پھر ممکن ہو سکے گا. مسودہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنا مولانا فضل الرحمان کو دے دیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا جو مسودہ ہے، JUIF کا جو مسودہ ہے، وہ سلمان اکرم راجہ لکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے بات ہو رہی ہے. دوسرا یہ بھی یہاں کیپٹل میں بات ہو رہی ہے کہ جو ممکنہ طور پر متفقہ چیزیں ہیں ان پہ اتفاق رائے کو آگے بڑھا کے ان کی اجازت لے لی جائے، ان کو امینڈ کر لیا جائے، اور باقی جن پہ اعتراض ہے یا جن پہ اختلافات ہیں ان تمام آئینی ترامیم کو بعد میں کر لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حماد بھائی، مختصر جواب دیجیے کہ مولانا کی اہمیت جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے؟ دیکھیے، میں تو کئی دن پہلے ٹویٹ کر چکا تھا، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ مولانا کی اہمیت جو ہے وہ 63A فیصلے کے ساتھ جڑا ہے.
تو یہ جو میں نے پہلے بات کی کہ پنجاب میں ایک طاقتور رد عمل ایک غیر محسوس طریقے سے ابھرنے لگا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اور جس دن اس کو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز نے سویل کیا، پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے، تو پھر وہ اپنا راستہ بدلنے میں دیر نہیں لگائیں گے، اور اگر وہ اپنا راستہ تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنے لگے تو پھر مولانا کی سیاسی اہمیت میں یقیناً کمی آئے گی، اور اس کے امکانات واضح ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری سوال ہے دونوں سے، ون بائی ون کر کے، کیونکہ دونوں کی اس کے اوپر جو ہے وہ کافی گرفت ہے۔ فیض حمید صاحب سے متعلق گزشتہ دنوں محسن بیگ صاحب نے بھی کہا کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہوں نے یہ کنفیس کیا ہے ان کے سامنے کھڑے ہو کے فیض صاحب کے، کہ میں نے فیض صاحب کے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے، اور فیض صاحب صدر بننا چاہتے تھے۔ تو ابھی ان کا معاملہ ہے کس نہج پر پہنچا ہے، ان کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے نہیں ہوگی؟ میتھرا صاحب پہلے آپ بتائیے گا ذرا۔ اگین وہی بات، آپ ہی کے شو میں ڈسکشن ہوئی تھی، سارا میڈیا کہہ رہا تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ان کی پروسیڈنگ اس طرح سے سٹارٹ بھی نہیں ہوئی، اور ابھی ان کا کورٹ مارشل کافی دور ہے اور کافی ٹائم لگے گا، تو ابھی بھی معاملات ایسے کہ ویسے ہی ہیں، ابھی ان کے وہ کورٹ مارشل کو کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، اور بھی کافی ساری کھچڑی پک رہی ہے ان کے حوالے سے۔ مثلاً کچھ تھوڑا سا بتائیے بس کھول یہ کے۔ آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ سر اگلے پروگرام تسی ہونا آنا ہی نہیں ہے، تسی ڈر گئے ہو۔ نہیں اچھا، اب نہیں، ہمارے ایسی لیے آپ کوئی بات بتائیے گا کیا ہو سکتی کھچڑی؟ دیکھیے علی، آپ نے بات کی کہ محسن بیگ نے ابھی 2-3 دن پہلے کہا ہے، تو ہمارے دوست تھے صحرا نورد کے نام سے جو ٹویٹر پر لکھتے ہیں، بہت مقبول، تو ابھی 2 دن پہلے انہوں نے باقاعدہ ویڈیو لگائی ہے کہ میں نے 17 اگست کو 1.5 مہینہ پہلے قیوم صدیقی صاحب کے سوشل میڈیا شو میں یہ بات کی تھی کہ کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ فیض نیٹ ورک کا حصہ تھے، اور انہوں نے جو کہا تھا یا جو چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو بات کی تھی، تو یہ اسی اشارے پہ وہ بنیادی طور پر ٹریپ ہو گئے تھے، وہ سمجھے کہ یہ اصل آئی ایس آئی ہے، اور ان کو ایسا تاثر دیا گیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو یہ بات میں 17 اگست کو اس شو میں کر چکا تھا، اور محسن صاحب نے تو ابھی 2-3 دن پہلے یہ بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیض حمید کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہو رہے تھے یا ان سے جو انویسٹیگیشن ہو رہے تھے، تو جہاں تک ظاہر ہے کہ شاید میتلا صاحب اس حوالے سے ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان حلقوں تک ان کی کافی رسائی بھی ہے، ان کی خبر بھی ہوتی ہے، بہت شکریہ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ فیض حمید سے انویسٹیگیشن مکمل بھی ہو چکے ہیں، سب کچھ فائل ہو چکا ہے، لیکن اس سے متعلق جو دوسرے لوگ ہیں، جو ججز تھے یا جو بیوروکریٹس تھے یا جو صحافی تھے یا کچھ پولیٹیکل لوگ تھے، تو وہ جہاں جہاں پر یہ سلسلہ جاتا ہے، تو میرے معلومات کے مطابق اب ان لوگوں تک انویسٹیگیشن بڑھا دیے گئے، بہت خاموشی کے ساتھ۔ اور میں نے کل بات کی تھی کہ ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال جو نیب کے چیئرمین تھے، اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور کچھ اور لوگوں سے بھی خاموشی کے ساتھ کچھ انویسٹیگیشن ہوئے یا ہو رہے ہیں، تو یہ سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور میرے معلومات کے مطابق فیض سے جتنے انویسٹیگیشن ہونے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ، شاید میتلا صاحب آپ نے وقت نکالا، اور حماد حسن صاحب آپ نے بھی وقت نکالا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام سنا، آپ نے دونوں صاحبان کی رائے سنی، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی، احتجاج کے حوالے سے بھی، اور اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے اوپر میتلا صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ وہ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ عمران خان صاحب بھی کچھ ایمبیشیس ہیں، کچھ ان کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو، اور حماد حسن صاحب نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔